الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ کرامت والے صحیفوں میں ہے جو برتر پاکیزہ ہیں، نور والے کاتبوں کے ہاتھوں سے لکھے ہیں، معزز اور نیکوکار ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ عبس کی آیہ مبارکہ نمبر 16 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی اللہ کے پاک کلام قرآن پاک کے حوالہ سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کا نام دیا ہے۔ قرآن پاک کے اسماء مبارک جو ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اسے قرآن بھی کہا گیا، اسے قرآن کریم بھی کہا گیا، اسے تذکرہ بھی کہا گیا، اسے ذکر بھی کہا گیا، اور بہت سے اسماء مبارکہ ہیں۔ اسے کتاب بھی کہا گیا، اسے مصحف بھی کہا گیا۔ آگے یہ نام آ رہا ہے جو آج کی آیہ مبارکہ میں۔ آگے فرمایا گیا فی صحف مکرمہ، فرمایا یہ قرآن جو تمہیں نصیحت کے لیے ہم نے عطا کیا ہے، فرمایا یہ ایسا ہے جو برتر ہے، پاکیزہ ہے، کرامت والے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہمارے سامنے جو موجود ہے قرآن پاک، یہ ایک صحیفہ ہے۔ جیسے آسمان سے باقی بھی صحیفے اترے ہیں، بنیادی طور پہ صحیفہ وہ چیز ہوتی ہے جو کسی الواح میں، اوراق میں، صفحات میں لکھی ہوتی ہے، اسے صحیفہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک صحیفہ ہے۔ اب خاص طور پہ قرآن پاک میں اس کا ذکر پہلے آپ پڑھ رہے ہیں، بہت پہلے درس پاک میں یہ بات گزر چکی ہے کہ یہودیوں نے باقاعدہ طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کی کہ ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں، آپ ہمارے پاس پوری کتاب ایک بار ہی لے آئیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اکٹھی کتاب لے کے آئے تھے۔ لیکن قرآن آپ کو پتہ ہے اکٹھا نازل نہیں ہوا۔ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن کتنے عرصہ میں؟ 23 سال میں یہ مکمل ہوا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا اعجاز ہے قرآن پاک۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو سارے جو ایک مجموعہ کلام تھا، وہ تختیاں جو تھیں وہ اپنے سر پہ اٹھا کے لے آئے موسیٰ علیہ السلام۔ اب ظاہر ہے ایک وہ بات ہوتی ہے جو آپ کو میں جرنی اکٹھی طور پہ بتا دوں کہ یہ کام ہے، اور ایک یہ ہے کہ روزانہ جو کسی کو مسئلہ اور ایشو پیش آئے وہ آ کے مجھ سے پوچھے اور جا کے اپنی رہنمائی کرتا چلا جائے۔ تو بتائیے کاملیت کے اعتبار سے کیا زیادہ اچھا ہوگا کسی انسان کے لیے کہ میں ایک دفعہ اکٹھی جنرل نصیحت کر دوں، اس کو زیادہ فائدہ ہوگا یا اس شخص کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا جو ہر روز آنے والا مسئلہ جو ہے اس کو جو درپیش آئے پوچھتا رہے، اس کے لیے زیادہ بہتری ہوگی ظاہر ہے۔ اب قرآن کا معاملہ بالکل وہی والا ہے باقی کتابوں کے مقابلہ میں۔ تورات شریف اکٹھی مل گئی، زبور شریف اکٹھی مل گئی، انجیل پاک اکٹھی مل گئی، تینوں انبیاء کرام کو، تینوں رسولوں۔ لیکن قرآن کا معاملہ بالکل اس کے معاملے کے برعکس ہے۔ اس کا معاملہ اور ہے۔ قرآن کیسے آیا ہے؟ قرآن جیسے جیسے کوئی بات ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی گفتگو ہوتی، کوئی سوال کیا جاتا، اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا، جا جبریل میرے محبوب کو یہ کلام دے گیا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روح کیا ہے؟ اب سوال ہوا، سوال کیا گیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، وحی دے کے فرمایا جاؤ محبوب کی بارگاہ میں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ محبوب آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ روح کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں روح تو اللہ کا امر ہے۔ آپ کو بہت سارے آیات کے الفاظ ملیں گے قرآن میں، یسألونک، کیا مطلب؟ آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، اس کا یہ جواب ہے۔
اب یہ والی جو سورہ مبارکہ اتری ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک واقعے کے مطابق اتری ہے۔ پہلی پوری 10 آیات ایک واقعے کے مطابق اتری ہیں، اس کے بعد 11ویں آیت سے ایک اور پوائنٹ الگ ہے، وہ الگ شروع ہو گیا۔ گویا قرآن پاک کا آپ کوئی بھی آیت لے لیں، اس کے پیچھے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا پس منظر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا شان نزول۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے یہ آیت کس واقعہ کے تحت نازل ہوئی، کیا تھا پیچھے واقعہ، یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ آپ کو پورا قرآن جو ہے وہ اس انداز میں ملے گا۔ اب قرآن کی جو سب سے پہلی آیہ مبارکہ جو نازل ہوئی دنیا میں، سب سے پہلی آیہ مبارکہ وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلاوت کیجئے، پڑھیے اللہ کے نام سے۔ اب آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا بقاری، جبریل سے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ اب ظاہر ہے آپ نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کا مقام درجہ، جبریل تو اس دہلیز کا خادم ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ آپ نے سیدھا فرما دیا ما انا بقاری۔ اب کئی لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا میں نہیں پڑھنا جانتا، بڑی بددیانتی کی اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ما انا بقاری کا معنی ہوتا ہے، قاری کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ قاری کا یہ قارا یقرا قرن سے یہ اسم فاعل ہے، قاری کا معنی ہوتا ہے پڑھنے والا۔ ٹھیک ہے، قاری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے والا۔ ہمارے یہاں اسپیسیفک یہ نام بن گیا صرف اس دین والے معاملے کے لیے۔ عربی زبانوں کے اندر آپ اخبار پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ انت قاری، آپ اخبار پڑھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب قاری کا معنی ہی ہوتا ہے پڑھنے والا۔ ما انا بقاری، ما مانا نہیں، انا مانا میں، عربی زبان میں جیسے آپ آئی بولتے ہیں انگریزی میں، اردو میں میں بولتے ہیں۔ اور قاری کا معنی کیا ہوا؟ پڑھنے والا، سبجیکٹ۔ اب پورا ترجمہ کیا بنا؟ میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھتا۔ جبریل اب خاموش ہیں، بے بسی کا عالم ہے، سوال کرتے ہیں الہ العالمین میں تو وہی لے کے آیا اور آپ کے محبوب کے دربار میں حاضر ہو کے یہ کہا کہ اقرا، اور وہ پڑھ نہیں رہے، کیا کریں؟ اب اس کے بعد اگلے لفظ حاضر ہوتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں۔ فرمایا جبریل یہ تیرے کہنے سے تھوڑا پڑے گا ہمارا محبوب، اسے ہمارا نام لینا کہ اللہ کے نام سے پڑھیے، پھر پڑھ لے گا ہمارا محبوب۔ تو پھر کیا ہوا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، محبوب آپ اپنے رب کے نام سے، اسم سے پڑھ لیجئے جس نے پیدا کیا ہے۔ جو ہی جبریل نے یہ کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلاوت شروع فرما دی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب کوئی بھی آپ آیت لے لیں، کسی بھی حوالہ سے لے لیں۔ ابھی جو میں نے یہ 2 آیتیں سورتیں تلاوت کی، ایک پہلی رکعت میں ایک دوسری رکعت میں، سورۃ الشمس پہلی رکعت میں اور سورۃ القریش دوسری رکعت میں، دونوں کا ایک شان نزول ہے، دونوں ایک واقعہ کے پیچھے بیان کی گئیں۔ گویا جو بھی آپ صورت لے لیں، جو بھی آیات لے لیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، کائنات کی سب سے عظیم ترین کتاب جو ہر پہلو پر گفتگو کرتی ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے۔ وہ صرف قرآن پاک ہے۔ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر کائنات کا خشک و تر کا بیان کس میں ہے؟ کتاب مبین میں، روشن کتاب میں ہے۔ کتاب مبین بھی قرآن کا نام ہے، روشن کتاب۔ اور میں نے وہ جب اس کے تحت ایک روایت پڑھی، آپ بھی سن لیجئے، آپ نے پہلے میں نے بتائی تھی، پرانی بات تھی، تو ظاہر ہے چیزیں ریمائنڈ کرواتے رہنا چاہیے۔ انسان کھانا جو جب دن میں 3 بار دوہرا لیتا ہے تو وہ برا نہیں لگتا، تو علمی باتیں بھی دہرانے میں برائی تو نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا جی، کھانا بھی تو ہم دن میں 3 بار کھا ہی لیتے ہیں۔ تو حدیث شریف کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی رسول، فقیہ صحابہ میں سے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے ڈھونڈتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہلا دینے والی بات ہے جناب، اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن سے ڈھونڈتا ہوں۔ لوگوں نے کہا جی یہ کیا مطلب؟ فرمایا میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن مجھے بتا دیتا ہے کہاں ہے تیرے اونٹ کی نکیل۔ سبحان اللہ، فرمایا جب میرے اونٹ کی نکیل کا سراغ قرآن بتاتا ہے تو تمہارے ایمان کا سراغ قرآن تمہیں کیوں نہیں بتائے گا؟ ضرور بتاتا ہے، ضرور بتاتا ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ صحف مکرمہ، کرامت اور عزت والے صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ مطہرہ، جو بڑے برتر پاکیزہ ہیں، وہ صحف پاکیزہ ترین ہے، بے ایدی سفارہ، نور والے لکھنے والوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ کرام جو قرآن پاک کلام پاک ہے، یہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے کس کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے؟ بے ایدی سفارہ، بڑے نور والے کاتب ہیں، تحریر کرنے والے وہ ملائکہ جن کے ہاتھوں سے اللہ نے اس کلام کو لکھوایا ہے۔ سبحان اللہ، چونکہ قرآن یک بارگی، یہ انشاءاللہ شب برات پہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ قرآن شب برات میں نازل ہوا یا قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا یا دونوں میں ہوا، تو کیسے کیسے نازل ہوا، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں یہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات جو ہمارے پروگرام ہوگا اس پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس سوال کا تفصیلی جواب دوں انشاءاللہ۔ تو اس لحاظ سے اب یہ مقدس ہاتھوں سے لکھوایا اللہ نے، لوح محفوظ پہ جو قرآن پڑھا ہے، جو وہاں کلام پاک موجود ہے، اور جو لوح محفوظ میں کلام پاک ہے اس کی بالکل وہی ترتیب ہے جو اس وقت یہ ہمارے پاس قرآن پاک کی ترتیب ہے۔ وہاں آیا پہلے، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے پاس جو ترتیب نزولی ہے وہ اور ہے، جو ترتیب توقیفی ہے وہ اور ہے۔ جیسے ہر صورت کی تفسیر سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ قرآن کی اس ترتیب کے لحاظ سے صحیفے کے اعتبار سے اس کا یہ نمبر ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا یہ نمبر ہے، وہ الگ ہے، اور یہ والا جو نمبر ہے یہ الگ ہے۔ تو اب فرمایا ہم نے ان مقدس ہاتھوں سے تحریر کروایا، اور وہ ہے کیسے؟ کرام بررہ، فرمایا وہ ایسے ہیں کہ انتہائی معزز ہیں اور انتہائی نیکوکار ہیں۔ سبحان اللہ، ظاہر ہے اللہ کے فرشتے جو ہیں، اللہ کے جو ملائکہ ہیں، وہ کتنے نیکوکار ہیں۔ ان کا تو کام ہی یہ ہے، جن کو رکوع پہ لگایا ہے وہ رکوع میں ہی ہے، جن کو قیام میں کیا ہے وہ قیام میں ہی ثنا پڑھ رہے ہیں، جن کو سجدے میں ڈالا ہے وہ سجدے میں ہی پڑھ رہے ہیں، جن کو تحیات میں رکھا ہے وہ تحیات میں ہیں۔ گویا انہیں جو جو آرڈر ملا ہوا ہے وہ اسی آرڈر کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح جن کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ وہ روضہ رسول پہ آ کے درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ آ کے وہ ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روز، ایک روایت 1,00,000 کی ہے، ایک روایت جو ہے وہ ہزاروں کے اعتبار سے، جو بھی ہو، 1,00,000 کی ہو یا ہزاروں کی روایت ہو، اللہ روزانہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور جو ایک بار آ کے روضہ رسول پہ درود و سلام پڑھ جاتے ہیں انہیں پھر قیامت تک دوبارہ آنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ اور ملائکہ ترستے ہیں اس ڈیوٹی کو کہ اللہ ہمیں یہ ڈیوٹی دے کہ ہم کسی طرح محبوب کے روضے پہ جا کر درود و سلام وہاں پڑھیں۔ لیکن وہ ایک دفعہ ان کو شرف ملتا ہے، اللہ نے فرمایا یہ شرف میں نے سب ملائکہ کو دینا ہے۔ قرآن میں آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ ایک دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔
ہمیں درود اور سلام کا حکم ہے، فرشتے درود پڑھتے ہیں، اللہ درود پڑھتا ہے، اور ہم مسلمانوں کو ساتھ کیا ہے، ایمان والوں کو سلام کا بھی حکم ہے، ہمیں سلام کا بھی حکم ہے، ہم نے سلام بھی ساتھ بھیجنا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ابھی دیکھیں نا، ہم نے چاہا تو ہم نے کیا کیا، اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ لی۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں ہم، جب جی چاہا فوراً پڑھ لیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کیا عظیم عبادت ہے، ہم خوش نصیب ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ تیسری میں پڑھ رہا تھا، ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی رات کے اور عبادات کے وظائف کے کچھ اس طرح ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ آدھا میں درود شریف پڑھتا ہوں اپنے وظائف میں، اور باقی جو آدھا وقت ہے وہ میں باقی وظائف میں پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس طرح کرے کہ اس آدھے میں جو باقی وظائف پڑھتا ہے اس میں سے اگر اس کا اور ایک حصہ بڑھا کے کم کر کے درود کا بڑھا لے تو زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں اس کا بڑھا لیتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اس کا ایک اور حصہ بڑھا لے تو یہ تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہو جائے گا درود شریف کا۔ اس نے ایسا ہی کیا، پھر آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اب یہ حال ہے میرا کہ 10 حصوں میں سے اب میں 8 حصے جو ہیں وہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، اور باقی جو 2 حصے ہیں میں وہ باقی وظائف پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اس کو 9 کر لے تو اور بہتر ہے درود شریف کو باقی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، پھر وہ آئے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اب یہ ہے کہ میں اس پر قائم چل رہا ہوں، 9 حصے میں درود شریف پڑھتا ہوں اور ایک حصہ باقی وظائف پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر اس کو بھی بڑھا کے 10 کر لے تو اور بہتر ہے۔ اس کے بعد وہ صحابی عرض کرتے ہیں میں نے باقی سب کچھ وظائف چھوڑ دیے، پھر میں صبح شام دن رات اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ درود شریف اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے جی، ہاں جی، ایک ہی تو کام ہے جو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اس پہ اصل میں بڑی آگے خطرناک سی باتیں ہیں وہ میں نہیں کر سکتا یہاں بڑی محفل میں۔ تو یہ کیا ہے چیز، یہ درود شریف یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک شریعت کی جو تلوار ہے وہ بڑی خطرناک ہے، سخت ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر گردن کٹ جاتی ہے، تو اس کا بھی ہمیں پورا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اساتذہ کرام نے ہمیں بڑی سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ بیٹا وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک لیول تک ہے، عوام الناس کے حد تک وہ وہاں تک رہیں، پھر خواص کی ہیں، پھر اخص الخاص کی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ یہ قرآن نے تقسیم کی ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا جو ابرار کہتے ہیں وہ جو گناہ سے بچتے ہیں اور نیکی کی طرف توجہ کرتے ہیں انہیں ابرار کہتے ہیں۔ فرمایا جو ابرار کی نیکیاں ہوتی ہیں نا، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں ان کے ہاں وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ گناہ ہوتا ہے، انہیں اس سے اور آگے درجے کی بات کرنی ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ قرآن ایک تقسیم کی ہے، لہذا اس پہ ہمیں رہنا چاہیے۔ آخری بات کرام بررہ کہ یہ بڑے معزز اور نیکوکار ہیں جن کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو لکھوایا ہے۔ اب اس سے ایک اور آیت اشارت النص سے یہ بات آیت سے نکلتی ہے، وہ کیا ہے؟ جو شخص بھی اب اس قرآن کے تعلم اور تعلیم میں لگتا چلا جائے گا، اس میں شامل ہوتا چلا جائے گا، اللہ اس کی زندگی کو بھی برکت والا بناتا جائے گا، اس کے ہاتھوں کو بھی برکت والا بناتا جائے گا، جس زبان سے ادا ہوگا اس کی زبان کو بھی برکت والا بناتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔